السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: اسلام آباد امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ۔ ابتدائی خبروں کے مطابق 32 افراد شہید، 162 زخمی، 29 کی حالت تشویشناک۔ شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ صدر وزیر اعظم کی مذمت۔ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے کھلواڑ کے بعد پی ایچ ڈی کے متنازع پروگرام کا منصوبہ۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں سابق سیکریٹری صحت کی عاشر داس سے ای پیٹ ٹینڈر میں کرپشن کے چیمپئنوں کے کرپشن پلان کا دھڑم تختہ۔ محکمہ صحت سندھ کے بے ہوشی کے ڈاکٹر نے وفاق کے جناح ہسپتال کراچی کے مختلف اہم شعبوں کو کرپشن کی آماج گاہ بنا ڈالا۔ خلاف قانون ضلعی صحت افسر حیدرآباد کو ہٹایا نہ جا سکا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ گزشتہ 18 سال سے یہ ہے کہ کسی ملزم کا جرم ثابت ہونے کے باوجود قانون قاعدے کے مطابق اسے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ بہت دباؤ پڑے تو اسے ہٹا کر مقدس گائے کی طرح اسے پس پردہ پالا جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ کسی سونے کے کان پر بیٹھا کر صوبے کے غریب مظلوم عوام کے حقوق لوٹنے کے کام پر اسے مامور کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ وزیر صحت و بہبود آبادی کے سابق اسٹاف آفیسر اور ڈیفیکٹو وزیر صحت فہیم چاچڑ کو اب لیاری ٹرانسفارمیشن کا انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے پرچے فروخت ہونے کے بعد خلاف قانون جے ایس ایم یو کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی پہلی تقرری کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں، پھر الزام ثابت ہونے کے باوجود پروفیسر امجد میمن کو تحقیقات کے دوران انہیں معطل کیے بغیر سابق اسپیشل سیکریٹری صحت محکمہ صحت کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات میں پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کے اس کھلواڑ میں کلیدی کردار کے حامل سہراب زمان اور ہنا سعید تک کے بیانات لیے بغیر تحقیقاتی کمیٹی نے ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر پرچہ آؤٹ ہونے کی رپورٹ دے دی، اور نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے مستقبل کے مسیحاؤں کے ساتھ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ایم ڈی کیٹ دوبارہ منعقد کرانے کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ الزام ثابت ہونے پر پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کے شریک جرم ساتھیوں کو قانون کے مطابق اگر سخت سزا دی گئی ہوتی تو آج قائد اعظم کے نام سے منسوب اس طبی جامعہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری پروگرام کے ساتھ خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے جو کھلواڑ کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، لیکن میڈیا اور رائے عامہ کے شور مچانے پر اب بغیر ٹیسٹ کے ہونے والے امیدواروں کا خود ہی انتخاب کرنے کے بعد اپنے ماضی کے سیاہ کارنامے کے پیش نظر آج 8 فروری کو ٹیسٹ کے انعقاد کا جو بھونڈا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی ایک جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی مونٹیسری میں بھی داخلے کے وقت بچے کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن پروفیسر امجد سراج میمن جیسے خلاف قانون وائس چانسلر بغیر کسی ٹیسٹ کے پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرانے جا رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایم ڈی کیٹ سے لے کر ایسے ہی ان کے روشن کارناموں کی بنا پر ان کی مدت ملازمت میں ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سالہ توسیع کا جو شاہانہ فرمان امروز جاری کیا ہے، اس کا تحریری نوٹیفیکیشن کے بغیر ریٹائر ہونے کے بعد پروفیسر امجد میمن کس قانون کے تحت آج طبی جامعہ کی کلید سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں اتنی اندھیر نگری نہیں ہے، جس کی ایک واضح مثال
یہ حکومتی نوٹیفیکیشن پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حکومت بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین میٹھا کیلاش ناتھ کوہلی کی مدت ملازمت میں توسیع کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اب آپ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی خلاف قانون انتظامیہ کے وہ نوٹسز بھی ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں جس کے مطابق سندھ کو 2 حصوں پر مشتمل صوبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایل ڈی این نے سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں عدالتی حکم پر ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی آنکھوں کے نور، جعلی خلاف قانون اکاؤنٹ آفیسر، فوتگی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی اور دل کا قرار مصطفیٰ شیخ نے ای پیڈ ٹینڈر کے سندھ میں پہلے ہی سال لوکل پرچیز میڈیسن ٹینڈر میں اپنی من پسند کمپنی اے ایس انٹرپرائزز کو سامنے رکھ کر سرکاری ملازمت کے دوران دوا سپلائی کا جو سبز خواب اپنے بگ باس ریحان اقبال بلوچ کو دکھایا تھا، وہ تعبیر کے بغیر ہی شیخ چلیوں کے مذکورہ منصوبے کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، اور پھر ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو وفاق کے جناح اسپتال کراچی میں اپنی خلاف قانون انتظامی تعیناتی کے بعد کرپشن کے بڑے ڈان نکلے۔ 17 گریڈ کے بے ہوشی کے ڈاکٹر کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں گریڈ 20 سے کم گریڈ کے افسر کو ایئر کنڈیشن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی پڑھیں فارسی بیچیں تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ لہٰذا ڈاکٹر عدیل سمو نے اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشن، ایل سی ڈی اور لیپ ٹاپ کی غیر قانونی فرمائشیں پوری نہ کرنے والی سپلائی کمپنیوں اے ایس انٹرپرائزز، اے ایچ ڈبلیو کمپنیوں کے 30 لاکھ روپے کے بلز لائبلٹی میں ڈلوا دیے، اور اپنی غیر قانونی فرمائشیں پوری کرنے والی کمپنی اسٹار تھر ٹریڈرز کے ہندو بنیے کمار کو اس کی اوقات سے زیادہ نواز ڈالا۔ جبکہ دوسری جانب ہماری تحقیقاتی ٹیمیں گزشتہ روز جناح اسپتال کے خلاف قانون ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ پروفیسر آف سرجری عبید اللہ شیخ اور ڈاکٹر عدیل سمو کے مابین گزشتہ روز ہونے والی خفیہ بند کمرے میں اجلاس کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ ایل ڈی این کو موصول ہو گئی ہے، جس کا تعلق گزشتہ حالیہ دنوں میں پکڑی جانے والی پہلی ادویہ چوری کی واردات کے چوتھے روز بعد پھر دوسری بڑی چوری کی واردات سے جڑی ہوئی ہے، اور کرپشن ثابت ہونے کے بعد ہٹائے جانے والے سرجن عبید اللہ شیخ متعلقہ تحقیقاتی اداروں کی زد میں آنے کے خوف سے ڈاکٹر عدیل سمو سے ضروری صلاح و مشورے کے لیے آئے تھے۔ ان کا تعلق بھی مذکورہ ادویہ چوریوں سے جڑے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ پہلی چوری میں پکڑے جانے والے نرسنگ اٹینڈنٹس شعیب اور خاور کی قبل از گرفتاری کی ضمانت کا معاملہ وہ واقعہ ہے جسے ڈاکٹر عدیل سمو نے اپنی اور عبید شیخ کی مشکوک حیثیت کو کلیئر رکھنے کے لیے مذکورہ ملزمان کی ضمانت کو گزشتہ روز ہنگامی طور پر زر کے زور پر منسوخ کرائے جانے کی اطلاعات ہیں، اور ڈاکٹر عبید اللہ شیخ اپنی سابقہ اور حالیہ ڈیوٹی پلیس سندھ سروسز ہسپتال کراچی سے آج کل مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں، اور ان کی غیر حاضری کے ضامن وہاب اللہ یوسفانی ہیں، جو پہلے جناح اسپتال کے اکاؤنٹ افسر بننے کے لیے کافی ہاتھ پیر مار چکے ہیں، جبکہ جے پی ایم سی میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے یونٹ کے صدر شاہد آوان کی قیادت میں ان کی ٹیم نے گزشتہ روز ایگزیکٹو ڈائریکٹر
جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سے تفصیلی ملاقات کر کے ہسپتال میں حالیہ سیکیورٹی، ادویہ چوری، بدامنی اور سرکاری پوسٹ پر سیاسی تنظیم کے فرد کو تعینات کیے جانے پر اپنے شدید تحفظات اور ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں تاخیر و دیگر مسائل پر کھل کر گفتگو کی، جو کرپٹ مافیا کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ مزید انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔